لاہور میں اس وقت اسموگ کا مسلسل راج ہے جس کے باعث آئے روز ٹریفک حادثات معمول بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ٹریفک حادثہ جو ہوا ہے موٹر وے پر، یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ڈھیر سارے اداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ ادارے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کا کوئی اداروں کا کوئی سین ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے یہ کام کریں۔ گاڑی کی لائٹ میں، فوگ کی لائٹ میں بندے کو آگے بالکل نظر نہیں آتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹریفک کا بھی ہوگا، لیکن یہ جو فصلوں کو جلانا اور خاص طور پہ ان دنوں میں، تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک بہت میجر باعث بن رہا ہے۔ اسموگ بھی ہے، پھر فوگ بھی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ٹائملی ایکشن لیں اور سٹیپس لیں تاکہ اس کو بند کیا جائے اور انسانوں کی جان جو بچ سکے۔ تنخواہیں لیتے ہیں، ملک کا جو ہے ہم قوم کا پیسہ کھاتے ہیں، تو لگانا بھی چاہیے ان کو، پر لگاتے نہیں ہیں۔ جہاں پہ کسی کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، عوام مر رہی ہے یا زندہ ہے، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہے اور گھر چلے جانا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا۔ اس وقت میں بادشاہوں کے شہر لاہور میں موجود ہوں۔ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں اس وقت پہلے نمبر پر، جبکہ کراچی چھٹے نمبر پر اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لاہور میں اس وقت اسموگ کا مسلسل راج ہے جس کے باعث آئے روز ٹریفک حادثات معمول بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں روڈ کے اوپر ہونے والے جو حادثات ہیں، اس کا تسلسل کب ٹوٹے گا کہ افریقہ کے بعد آج بھی پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر ٹریفک کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت پاکستان میں سالانہ ٹریفک حادثات میں اپنی جان گنوانے والوں کی جو تعداد ہے وہ 35,000 کاؤنٹ کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر 5 منٹ میں ایک ٹریفک حادثہ ہوتا ہے جس میں یا تو کوئی شخص لقمہ اجل بن جاتا ہے یا پھر وہ اسی ٹریفک حادثے میں کسی ایسی اپنی معذوری کا شکار ہوتا ہے کہ جو اسے بستر مرگ تک لے کر چلی جاتی ہے۔ ٹریفک حادثات کا یہ جو تسلسل ہے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کہ ایسے حادثات کو کیسے روکا جائے؟ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے جو اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ گزشتہ روز موٹر وے کے اوپر بھی ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسموگ کے راج کی وجہ سے جو ٹریفک حادثہ یہ پیش آیا، اس میں ڈھیر ساری گاڑیاں یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جن میں نہ صرف گاڑیوں کا نقصان ہوا بلکہ ان گاڑیوں میں سوار جو مسافر تھے وہ مسافر بھی زخمی ہوئے۔ موٹر وے پولیس اسی وقت متحرک ہوئی اور اسی وقت جو ریسکیو ٹیمیں تھی وہ متحرک ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے اسی وقت نہ صرف گاڑیوں کو ریسکیو کیا بلکہ اسی ٹریفک حادثے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سے آج بھی اسی ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والے جو لوگ ہیں آج بھی وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو شاہراہیں ہیں وہ اس وقت کیوں موت گھر کا منظر پیش کر رہی ہے؟ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کیا ٹریفک کے قوانین کے اوپر عمل کروانے والے جو ادارے ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں؟ کیا ٹریفک قوانین کے اوپر عمل درآمد کروانے والے جو ادارے ہیں وہ کسی بے ہنگم چال چل رہے ہیں، کسی بے ڈھنگم چال چل رہے ہیں؟ وہ ان قوانین کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں کروا رہے؟ کہیں پر روڈ انجینئرنگ میں فالٹ ہے تو کہیں پر جو ٹریفک سیفٹی میئرمنٹس ہیں ان کا کیوں خیال نہیں رکھا جا رہا؟ اگر میں بات کروں یو اے ای کی تو یو اے ای اس وقت دنیا میں وہ پہلا ملک ہے جس نے ٹریفک حادثات کے اوپر قابو پا لیا ہے، اور ٹریفک حادثات کی جو شرح ہے وہاں پر وہ اگر میں یہ کہوں کہ -1% ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ٹریفک کے قوانین ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یو اے ای ہمارا برادر دوست ملک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، جبکہ یہاں پاکستان میں ہم آئے روز ٹریفک حادثات دیکھتے ہیں جن میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسے ڈرائیور بھی گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ جن کی ابھی جو عمر ہے وہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی گاڑیاں لے کر روڈ پر نکل آتے ہیں کہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، جن کے پاس ڈرائیونگ کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی، پراپر گائیڈ نہیں ہوتی۔ تو اس سب کا
कौन जिम्मेदार है। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसा जो हुआ है मोटरवे पर, ये अपनी नौइयत का एक ऐसा वाक़या था जिसने ढेर सारे इदारों के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटरवे पुलिस की भी बनती थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटरवे हुकाम की भी बनती थी कि जहाँ पर अगर धुंध का राज था, जहाँ पर अगर फोक का राज था, वो फोक जो आए रोज हादसात के तसलसल को बढ़ोतरी दे रही है, वहाँ पर इनका हक बनता था कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स किए जाते, वहाँ पर हक बनता था मोटरवे पुलिस का कि उसी वक्त जो ट्रैफिक की रवानी है उसको रोक दिया जाता। लेकिन ये नहीं हुआ, जिसके नतीजे में देखा गया कि ढेरों गाड़ियां यके बाद दिगरे एक दूसरे के साथ टकराई और इसी एक्सीडेंट के नतीजे में जो जानी और माली नुकसान हुआ उसके विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब वक्त ये आन पहुंचा है कि ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में ऐसे ढेर सारे ट्रैफिक के हादसात हम सबको देखने पड़े, जिनमें आज तो कोई और ट्रैफिक हादसे में अपनी जान गंवा रहा है, कल ये मैं भी हो सकता हूँ। हमारे ऊपर जो कानून का इतलाक करवाना है, हमारे ऊपर जो कवानीन लागू करवाने हैं, या जो सेफ्टी मेजर्समेंट हमारे ऊपर लाजमी है, उसकी अवेयरनेस देना ना सिर्फ मोटरवे पुलिस का काम है, ना सिर्फ उसका चेक एंड बैलेंस रखना मुतल्लिका इदारों का काम है, बल्कि उनकी अवेयरनेस प्रॉपर एक आम शहरी को देना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मौत का मंजर पेश करने वाली सड़कों के ऊपर इस वक्त ट्रैफिक हादसा बढ़ चुके हैं। मोटरवे के ऊपर गुज़िश्ता रोज जो बड़ा एक हादसा पेश आया है, जिसके विजुअल्स भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, आप इसको किस तरह देखते हैं? कौन जिम्मेदार है इस सब का? इस सब के जिम्मेदार सबसे पहले तो आप पब्लिक की बात करें। इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, ऑफ एंड ऑन मैं खुद भी टीवी देखता रहता हूँ, उसके ऊपर वो अवेयरनेस देते रहते हैं। फिर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं मोटरवे के ऊपर, अगर स्लिपरी हो, बारिश हुई हो तो आप स्पीड कम करें, स्मोक ज़्यादा है तो स्पीड कम करें, मोटरवे बंद कर दी जाती है। उसमें हम अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आते, हमें रोड सेंस नहीं है, कौन सी लेन और लाइन का प्रॉपर डिफरेंस जो है ये हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये आप स्कूल लेवल से चलेंगे, बच्चों को अवेयरनेस दें कि मोटरसाइकिल कैसे चलानी है, साइकिल कैसे चलानी है, वही चीज़ अब ब्रिंगिंग के साथ साथ उनकी आदत का, उनकी हैबिट का हिस्सा बन जाएगा और वही आगे चल के। अब आप समझते हैं कि एंटी स्मोक अथॉरिटीज या जो मोटरवे है, मोटरवे में जो गुज़िश्ता अभी जो वाक़या हुआ है उसमें क्या मोटरवे अथॉरिटी ने अपना जो रोल है वो प्ले किया? एग्जैक्ट टाइम के ऊपर अगर वो मोटरवे बंद कर देते तो इतना बड़ा नहीं होना था, नो डाउट वो नहीं होना था। लेकिन उसमें फिर एक दफ़ा कहूँगा कि हम आवाम भी थोड़े बहुत इसमें इदारों की जो जिम्मेदारी है वो करें, आप इदारों की सरजनिश करें, लेकिन लोगों को भी एजुकेट करें। आज से कुछ साल पहले, मेरा 55-56 साल एज है इस वक्त मेरी, तो इसी जगह पे पला बड़ा हूँ, तो स्मोक ये इतनी नहीं थी। रीज़न इसके पीछे यही है भाई मेरे कि आपने ये जो जगह जगह आग लगानी शुरू कर दी है ना, ठीक है ट्रैफिक का भी होगा, लेकिन ये जो फसलों को जलाना और ख़ास तौर पे इन दिनों में, तो ये जो है ना ये भी एक बहुत मेजर बायस बन रहा है। इंडिया से बहुत ज़्यादा स्मोक ट्रैवल करके इस तरफ आती है, तो आपको इसमें मल्टी डायमेंशन देखना पड़ेगा और ऐसा कोई काम नहीं है जो कंट्रोल ना हो सके। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह मोटरवे पे एक हादसा पेश आया है, स्मोक की वजह से यके बाद दिगरे गाड़ियाँ एक दूसरे में टकराई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या एंटी स्मोक अथॉरिटी उस तरह काम कर रही है, या जो फिर मोटरवे है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है कि इतना बड़ा हादसा पेश आ गया? सर असल में ऐसा ही है कि यहाँ पे इदारे, आपको पता है जिस तरह से काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका कोई इदारों का कोई सीन ही नहीं है कि सही तरीके से ये काम करें। ठीक है, अभी आप देखें कि लाइट्स जो हैं, किसी जगह पे लाइट्स नहीं जल रही हैं और गाड़ी की लाइट में, फोक की लाइट में बंदे को आगे बिल्कुल नज़र नहीं आता कि आगे क्या हो रहा है। तो कम से कम इनको लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन रखनी चाहिए। मोटरवे पे तो ऐसे भी लाइट है ही नहीं, कहते हैं काम करते हैं पर इदारा काम करता कोई भी नहीं है, ये सब कोई पता है। हमारी सड़कें इस वक्त मौत घर का मंजर पेश कर रही हैं, आए रोज लोग हादसात में लुक़्मा अजल बन रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा तो आपको पता है कि अभी इन हालातों में इधर तो इलाकों में नज़र आ रहा है कि काम वैसे के वैसे ही हैं। जो रोड जिस तरह के थे 3-4 साल पहले वैसे के वैसे ही हैं। खड्डे जो बनाता है फिर वो उसको भरता कोई नहीं है, वैसे ही वो खड्डे का खड्डा बन जाता है और उसी तरह रोड वैसे का वैसे ही है। इतना नहीं करते, थोड़ा सा कारपेट डाल दें या उसको सही कर दें, नथिंग करते कुछ नहीं है कोई। यहाँ के इदारे करना चाहिए काम इनको, जो लेते हैं तनख्वाहें लेते हैं, मुल्क का जो है हम कौम का पैसा खाते हैं, तो लगाना भी चाहिए इनको, पर लगाते नहीं है। इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहा।
اور یہ نہ کوئی اس میں پراپر دیکھ رہا ہے, نہ گاڑیوں کو چیک کر رہا ہے, نہ ٹرکوں کو چیک کر رہا ہے, نہ کوئی اور یہ اینٹوں کے بھٹوں کو کوئی پراپر چیک کر رہا ہے, نہ فیکٹریز کو چیک کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پولوشن اس طرح حل نہیں ٹھیک ہوگی. یہ تو اس کا تو ایک پورا ایک سیریز ہونا چاہیے, پورا ایک ڈیٹیل پلان بننا چاہیے, اور پھر جا کے اس کا کام ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جائے. آلودگی کی تباہ کاریوں نے لاہور کو دنیا کے نمبر 1 آلودہ شہر میں قرار دے دیا ہے. تو اب مزید ہم کتنا متحمل ہیں کہ اپنی بربادی کو اس طرح دیکھتے رہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے سر؟ اس کی ذمہ داری تو پہلے تو اتھارٹیز پہ آتی ہے, اور لوگوں پہ بھی فرض ہوتا ہے. لوگوں کا بھی کوئی فرض ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, اپنی یہ جو کنوینس ہے, یا رکشاز ہیں, یا جو ٹرکس ہیں, یا جو اور جو سواری ہیں جو یہ دھواں پھینک رہی ہیں, یا جو ایمیشن فیکٹریز وغیرہ پھیلا رہی ہیں, پولوشن پھیلا رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا خیال کریں, اور گورنمنٹ بھی اس کا خیال کرے, اور یہ فیکٹریز والے بھی اس کا خیال کریں, اور یہ ٹرانسپورٹ والے بھی خیال کریں. ماحولیات والے کیا کر رہے ہیں؟ اینٹی اسموگ اسکواڈ جو بنایا گیا ہے, جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے تنخواہیں بٹور رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, جو پاکستان میں باقی ادارے کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں. پیسے لے رہے ہیں اپنی جیبوں میں اور آرام سے گھر جا رہے ہیں. یہاں پہ کسی کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. عوام مر رہی ہے یا زندہ ہے, انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہے اور گھر چلے جانا ہے. آپ کی جان کی اور میری جان کی نہ گورنمنٹ کو فکر ہے, نہ انتظامیہ کو فکر ہے. گزشتہ روز موٹر وے پہ جو ایک بڑا حادثہ ہوا, جس میں یکے بعد دکھ رہے کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی, کون ذمہ دار تھا اس سب کا یار؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا ذمہ دار تو انتظامیہ آتی ہے بیسیکلی. فرسٹ آف آل تو انتظامیہ کو چاہیے اس چیز کا وہ خیال رکھے لوگوں کی جانوں مال کا, لیکن انتظامیہ بھی اس میں ناکام ہو چکی ہے. کون سی انتظامیہ؟ ضلعی انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں, اس میں موٹر وے بھی آ جاتا ہے. یہ موٹر وے پہ حادثہ ہوا ہے, موٹر وے کی بات کر رہا ہوں, ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے. پھر جو ٹریفک وارڈن ہمارے ہیں ضلع انتظامیہ کے لاہور کے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی چیک کریں کہ گاڑیوں کی جو پولوشن ہے وہ تو نہیں پھیلا رہے اس شہر میں, یا کچھ اور جو ہیوی ٹریفک ہے, بسیں وغیرہ, ٹرک جو گزرتے ہیں, ٹرک وغیرہ ہیوی لوڈ, ان کے بھی ہے, ان کو بھی چیک کرنا چاہیے ان کو, کہ ان کی جو پولوشن پھیلاتے ہیں سڑکوں پہ, روڈوں پہ, ان کا بھی خیال ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ ایسے حادثات روز ہوتے رہیں گے. کسی نے بہت خوب کہا کہ یہ شہر میرا ہے, یہ ملک میرا ہے, اور میں اس کا مالک ہوں. اگر یہاں میرے ملک کے ادارے میرے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کروا پا رہے, تو میرے پہ بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ پر بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, کہ اگر ہم ایسی بڑی بڑی شاہراہوں پر جو اس وقت موت گھر کا منظر پیش کر رہی ہیں, سفر کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلتے ہیں, تو کچھ اہم پیرامیٹرز کا ضرور خیال رکھیں. اگر ہماری گاڑی کے اوپر فوگ لائٹ یا اسموک لائٹ نہیں لگی ہوئی, تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں ہم اسموک لائٹ کا استعمال کریں, فوگ لائٹ کا استعمال کریں. اگر کہیں ہم دھند میں پھنستے ہیں, کہیں ہم اسموک کا سامنا کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم جا کے وہاں موت کو گلے لگائیں, ہم اپنی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ آہستہ رکھیں. ٹریفک کے قوانین کے اوپر اسی طرح عمل درآمد کریں جس طرح کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مہذب معاشروں کا ٹیگ لگاتے ہیں, جس طرح یورپ کی مثال دے کر ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم ہم سے مخاطب ہوتے ہیں, جس طرح ہم ابھی میں ذکر کر رہا تھا, گلف کنٹری کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, میں UAE کا ذکر کر رہا تھا, کہ جس طرح متحدہ عرب امارات نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے, وہاں بسنے والے باسیوں نے اپنے مزاج کو اپ گریڈ کر کے, اپنے آپ کو قوانین کے اوپر ڈھال کر عمل درآمد کر کے, جس طرح انہوں نے ٹریفک کے حادثات کے اوپر کمی پائی ہے, اس طرح ہم بھی آئے روز بجائے اس کے کہ موت کو غیر ضروری طور پر گلے لگائیں, ہم بھی اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں, اور یہ وقت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکہ میں 2 ٹرین کے درمیان حادثہ ہوا, اور ان 2 ٹرین کے درمیان حادثے کے نتیجے میں جو اموات واقع ہوئی تھی وہ صرف 2 تھیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ پلان ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کروایا جا رہا ہے, اور وہاں پر موجود جو باسی ہیں وہ بھی قوانین کا اس طرح احترام کرتے ہیں کہ جس طرح احترام کرنے کا حق ہے. اور یہاں پاکستان میں 2 رکشوں کے درمیان بھی اگر حادثہ ہو جائے تو 8-10 بندوں کا یہاں پر لقمہ اجل بننا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا. آج کی یہ جو اویئرنیس سٹوری بول بز نے آپ کے لیے ارینج کی ہے, آپ کے لیے رکھی ہے, یہ آپ سے جو ہم لوگ اس وقت مخاطب ہو رہے ہیں, اس سب کی جو پیچھے جو اس کے محرکات ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تک
وہ حقائق پہنچائیں کہ جو آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی جو ان موت گاہوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں بر وقت حفاظت کر سکیں. آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسی دکھ بھری سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول بس پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز.